اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ واقعے سنائیں گے جس سے اللہ پر توکل اور بھی مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے ہمیں اللہ پر کس طریقے سے توکل رکھنا چاہیے۔ لوگوں کا ایمان اکثر ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ اگر اژدہے کے منہ میں ہاتھ بھی ڈالنا پڑے تب بھی ڈال دیں، کیونکہ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ کچھ واقعات ہیں جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ کس طرح سے اللہ پر اور کس طرح سے توکل رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ابن طاؤس نے اپنے والد حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک عرابی نے اپنی سواری کا اونٹ ایک جگہ بٹھا کر باندھ دیا تھا، پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، الہی، یہ سواری کا اونٹ تمام سامان جب تک یہ لوگوں میں ہے تیری ضمانت میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد الحرام میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹ باندھ کر گیا تھا۔ دیکھا کہ اونٹ اور سامان سب کچھ غائب ہے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، الہی، میری تو کوئی چیز چوری نہیں کی گئی، جو کچھ چوری ہوا ہے وہ تیرا ہی تھا، تیری ہی چیزیں چوری کر دی گئی ہیں۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کوئی ابو قبیس کی چوٹی سے ہم نے ایک شخص کو اترتے دیکھا جو بائیں ہاتھ سے اونٹ کو مہار پکڑے اسے کھینچ کر لا رہا تھا، اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ شخص عرابی کے پاس آیا اور کہا کہ لو اپنی سواری اور سامان۔ میں نے عرابی سے کیفیت دریافت کی تو اونٹ کو لانے والے شخص نے کہا، میں اس اونٹ اور سامان کو لے کر جب کوئی ابو قبیس پر پہنچا تو ایک سوار آیا اور مجھے کہا کہ اے چور، اپنا دایاں ہاتھ نکال۔ میں نے دایاں ہاتھ بڑھا دیا، اس نے میرا دایاں ہاتھ پتھر پر رکھ کر کاٹ دیا اور میری گردن میں لٹکا دیا اور مجھ سے کہا کہ نیچے اتر اور یہ سواری اور سامان جس عرابی کا ہے اسے واپس کر دے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور رزق دے گا، جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ دبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ تو اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تجھے کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے اور یہ یقین ہو اور تجھے اس سے کچھ خوف نہ آئے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہی سوال حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کے لیے نکلا، چنانچہ شہر بسطام میں داخل ہو کر ان کو دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ان کی آواز آئی، ابو موسیٰ، کیا تمہارے لیے عبد الرحمن کا جواب کافی نہیں جو توکل کی حقیقت دریافت کرنے یہاں آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے آقا، دروازہ کھول دیجئے۔ اندر سے جواب آیا، اگر تم ملاقاتی کی حیثیت سے میرے پاس آتے تو میں ضرور دروازہ کھول دیتا، تم سے ملتا، تم دروازے ہی پر جواب سن لو اور لوٹ جاؤ۔ سنو، توکل یہ ہے کہ اگر وہ سانپ جو عرش کے گرد حلق زن ہے اگر وہ تمہاری طرف بڑھے تو تم اس بنا پر ذرہ بھی نہ ڈرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنے وطن وبیل لوٹ آیا اور 1 سال تک مقیم رہا۔ پھر میں نے حضرت باعث رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے ارادے سے وہاں سے روانہ ہوا اور بسطام پہنچا۔ جب میں نے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا، آؤ، اب تم میرے پاس ملاقاتی کی حیثیت سے آئے ہو۔ میں تقریباً 1 ماہ ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں جب میں نے ان سے کوئی بات دریافت کرنا چاہی تو انہوں نے میرے سوال سے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔
ایک ماہ بعد میں نے ان سے اجازت چاہی اور عرض کیا کیا مجھے آپ سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا جان لو مہلوک کا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا جاؤ۔ میں نے اس قول کو فائدہ سمجھ لیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کیسے توکل رکھنا چاہیے اور کس طرح سے تب لوگ توکل رکھتے تھے اللہ پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔